لال کلر کے سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. صدق الله. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے دنیا کے بنانے سے پہلے اپنا گھر کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اس کا قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جو باعظمت گھر، بابرکت گھر، سب سے پہلا گھر دنیا کے اندر جو بنایا گیا وہ مکہ المکرمہ ہے۔ فرشتوں نے اس گھر کی تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حوادثات زمانے کی وجہ سے کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس گھر کی تعمیر کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش عام طور پہ ان واقعات کو لوگوں کے ذہن میں رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر میں، بلکہ بت بنانے والے کاریگر کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا، بلکہ بچپن سے ہی اللہ کی تلاش میں تھے، اور آپ اس بات کو مانتے اور یقین رکھتے تھے کہ سارے کائنات کا چلانے والا کوئی مالک ہے، ان پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا کوئی اور ہے۔ اسی تلاش میں وہ اللہ کی جستجو میں، اپنے معبود حقیقی کے جستجو میں بچپن سے ہی تھے۔ پھر جب ستارہ کو دیکھا کہ یہ ستارے چمکنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ رب ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر چمک بہت ہے۔ جب چاند نکلا، اس کی روشنی مدھم پڑنے لگی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اور نور اس سے زیادہ ہے۔ لیکن جب سورج نکلا اور یہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ چاند ستارے یہ رب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو غائب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا هذا ربي هذا اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اور جب سورج کو دیکھا، جب اس کی تمازت اور اس کی تمانیت کو دیکھا اور اس کی چمک و دمک کو دیکھا تو حضرت ابراہیم یہ کہنے لگے کہ یہ رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر روشنی اور نور اس سے زیادہ ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ جو غائب ہو جائے، ڈوب جائے، جس کی بقا خود نہ ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ رب کی تلاش میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خود رب کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو خود یہ بات لوگوں کو منواتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میری عبادت کرو اور میرے سامنے سر کو ٹیکو۔ لوگ جاتے اور ان کے سامنے سر کو ٹیکتے۔ تاریخ میں یہاں تک لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، کچھ سمجھدار ہوئے تو ایک روز اپنی ماں سے پوچھنے لگے، امی جان میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ ماں نے بیٹے نے کہا امی پھر تمہارا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا شباب ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے؟ میرے ابا جان کا رب کون ہے؟ تو کہا دیکھ ابا جان کا اور تمام بڑوں کا رب بادشاہ
بادشاہ ہے تو اب حضرت ابراہیم نے پھر سوال کیا تو بادشاہ کا رب کون ہے، نمرود کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی والدہ نے کہا بیٹا اس طرح کے سوال نہیں کیا کرتے، اگر تم اس طرح کے سوال کرو گے اور بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا تو مجھے بھی سزا دے گا اور تمہیں بھی سزا دے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک بے چینی، ایک بے قراری اس بات کی تھی کہ کسی طریقے سے ہمیں رب کا پتہ چل جائے، رب کو ڈھونڈ لوں، رب کو تلاش لوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جستجو، اسی کوشش میں فرمان چڑھ رہے تھے کہ ابھی بڑے ہو ہی رہے تھے اور آپ کی عمر بڑھ ہی رہی تھی۔ جو ان کے یہاں جو پرب کا موقع آتا تھا، سال کا جو تہوار آتا تھا، اس تہوار میں لوگ بستی سے نکل کر پوجا کرنے کے لیے دور جایا کرتے تھے، اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے دور جایا کرتے تھے، میلے لگا کرتے تھے، میلے میں گھوما کرتے اور پھر واپس اپنے ان مندروں میں آتے جو ان کا اپنا بنایا ہوا پرانا بت خانہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باپ نے کہا بیٹا آج سارے لوگ میلے میں جا رہے ہیں، تم بھی میلے میں چلو، وہاں جائیں گے، بتوں کو خرید و فروخت کریں گے، وہاں اپنا کام کریں گے اور پھر وہاں سے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، ابا جان آپ چلے جائیے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ مفسرین نے کہا کہ اصل بیماری تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کے اعتبار سے بیمار تھے کہ میرا باپ، میرے خاندان، میرے بستی والے تمام لوگ ایسے پتھروں کو پوجتے ہیں جس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کلہاڑی لیا اور لے جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ کر واپس چلے آئے۔ ادھر نمرود نے اعلان کیا کہ میلے سے واپسی کے بعد کوئی اپنا گھر نہیں جائے گا، پہلے اپنے بتوں کو سلامی دینے جائے گا، اس کے بعد اپنے گھر جائیں گے۔ جب بتوں کو سلامی دینے کے لیے آیا تو دیکھتا یہ ہے کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے ناک ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی عجیب ماحول ہے، لیکن بڑا بت صحیح سالم ہے۔ نمرود نے کہا آج ہمارے بتوں کے ساتھ کون اس کام کو کیا ہوگا، ایک کام کرو کہ ہم لوگ ان اپنے معبودوں کا مدد کریں۔ اب سوچو معبود سب کا مدد کرتا ہے اور بادشاہ یہ اعلان کر رہا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، اس لیے آج ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں گے اور اس کی مدد کے لیے ہم اس کے ساتھ دیں گے کہ کس نے میرے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ایک نے کہا دیکھو ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے جو یہ کہا کرتا ہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے ہی کیا ہوگا۔ نمرود نے کہا ان کو بلا کر لاؤ۔ جب لایا گیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ نے کہا اے ابراہیم میرے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، میرے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تمہارے بڑے بت تو کلہاڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معلوم کرو انہوں نے توڑا ہوگا، انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ تو نمرود نے کہا یہ بول نہیں سکتے، ان کے اندر یہ قوت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتا، جب یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو کسی کو نفع نقصان کیا پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو اللہ نے بیان کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں بادشاہ سے جھگڑا ہوا، محاجہ ہوا، بحث ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا، تو حضرت ابراہیم سے نمرود نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر یہ معبود نہیں تو معبود کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے پھر موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، جو کام تم کر رہے ہو یہ کام ہم بھی کرتے ہیں۔ اصل جب آدمی غلط کرتا ہے تو اس کے عقل پہ پٹی پڑ جاتی ہے، جس کو اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا کیا ایسی پٹی پڑتی ہے کہ وہ بعض مرتبہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل
اضل، یہ جانور ہے جانور، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کے سامنے اپنے پونچھ اور اپنے دم کو ہلاتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کے پیروں پر چومتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کے ساتھ احسان شناسی کرتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے جانور، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جانور تو مالک کو پہچانتا ہے اور جھکتا ہے اور اپنے آپ کو عاجزی پیش کرتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتا ہے، اپنے مالک اور اپنے رب حقیقی کو نہیں پہچانتا، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، تو حضرت نمرود کہنے لگا میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ جیل خانے سے بلایا دو قیدیوں کو، ایک کو رہائی ملنی چاہیے تھی، اس کو کہا یہ بے جرم ہے، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، لیکن میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، اس لیے اس کو پھانسی دے دو۔ دوسرے کو بلایا، کہا یہ مجرم ہے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے، لیکن میں اس کو زندگی دیتا ہوں، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اس کا دماغ دھسک گیا، یہ بات زندگی اور موت کو نہیں سمجھ رہا ہے، یہ عقل سے پاگل معلوم ہو رہا۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ اچھا زندگی اور موت تم اس کو سمجھ رہے ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہو، تو میرا رب یہ وہ ہے یحیی وانا احیی وامید، قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اگر تو بھی رب ہے اور تیرے اندر بھی طاقت ہے تو زندگی اور موت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوا ہے، تمہاری سمجھ اتنی بھی نہیں ہے کہ زندگی اور موت کس کو کہتے ہیں اور دینا لینا کس کو کہتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، سورج کو مشرق سے میرا رب روز نکالتا ہے تو ایک دن مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، سارے جو بت ان کے حواریین تھے، ان کے چمچے ان کے وزیر تھے، سب ہکا بکا رہ گئے۔ اب اس کے سامنے تو کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا، چونکہ یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے باغیوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے آپ کو رب کہنے لگے اور اپنے آپ کو ساری چیزوں کا مالک سمجھنے لگے، اسے تو اللہ ذلیل کرتا ہے، اسے تو اللہ رسوا کرتا ہے، اللہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اب نمرود نے جب یہ بات کہا اور جب وہ ہکا بکا رہ گیا، اب اس نے سزا دینے کے لیے آگ جلائی۔ یہ ساری چیزیں اور سارے واقعات عام طور پہ آپ کے ذہنوں میں ہے، چونکہ یہ تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، باپ بھی نہیں مانیں گے، قوم بھی نہیں مانے گی، تو اب آپ نے اس ملک کو چھوڑ کر، اس عراق کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا ارادہ فرمایا اور یہاں سے آپ کوچ کر گئے، آپ چلے گئے۔ لیکن جو جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے اللہ اتنا اس کو آزماتا ہے، اس کے ساتھ اتنے حالات آتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کو آزماتا اور دیکھتا ہے کہ دیکھو میری آزمائش میں تم کہاں تک کھڑا اترتے ہو، اور پھر تمہاری ان آزمائشوں سے دوسروں کو سبق ملے کہ وہ یہ سوچے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے ان کے ساتھ حالات آئے، ان کے ساتھ معاملات آئے، تو ہم جیسوں پہ اگر کوئی حالات آ رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب وہاں سے نکلے اپنی بیوی کو لے کر، جب وہاں سے آپ نکلے ہیں اور اپنے وطن عراق کو چھوڑے ہیں اور چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیے، اب راستے میں ایک جگہ ایسا تھا جہاں کا بادشاہ اس سے بھی زیادہ بدماش اور خطرناک تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ راستے اور چوراہوں پہ اپنی سپاہیوں کو لگا رکھا تھا اس کام کے لیے کہ اگر کوئی اچھی عورت، خوبصورت عورت کسی کے ساتھ جا رہی ہو تو اس کو پکڑو اور پکڑ کر میرے پاس لاؤ، میں اپنی ضرورت کو اس سے پوری کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی۔ جب آپ اپنی بیوی کو لے کر چلے اور اس جگہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے، سپاہیوں نے ان کی بیوی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کو لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بادشاہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے بڑھتا اور اپنے ہاتھ
ہاتھ کو بڑھاتا ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ اس کا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ اب وہ حضرت سارہ سے کہنے لگا آپ مجھے معاف کر دو تو میں آپ کو عزت کے ساتھ واپس کر دوں گا۔ حضرت سارہ نے معاف کر دیا، اس کے ہاتھ پھر ٹھیک ہو گئے۔ پھر اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر اس کا ہاتھ ویسے ہی ہو گیا، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر اس کے ہاتھ ویسے ہو گئے۔ تو وہ چلانے لگا کہ اپنے وزیروں کو، اپنے سپاہیوں کو کہ تم کس کو لے کر چلے آئے؟ یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہو رہی ہے، یہ تو کوئی اور مخلوق معلوم ہو رہی ہے، اس لیے اس کو تم لے جاؤ، اس کے شوہر کے حوالے کر دو، اور ساتھ میں چونکہ یہ بہت نیک کوئی ہے، کوئی دوسری مخلوق ہے، اس لیے اس کی خدمت کرنے کے لیے ایک اور باندی ان کو دے دو، جو حضرت ہاجرہ ان کو باندی کے طور پر ملا۔ اب یہ وہاں سے چلے اور چل کر فلسطین پہنچتے ہیں تو حضرت سارہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ دیکھیے میرے کوئی بچے نہیں ہیں، آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں، ایسا کیجئے یہ جو باندی مجھے ملی ہے وہیں دے دو، انہیں کو دے دو، وہ بڑھا لیں گے، ان کو دے دو، وہ بڑھا لیں گے۔ تو جو باندی ملی ہے وہ باندی ہمارے پاس خدمت کے لیے ہے، آپ کے پاس بھی رہے گی، اس سے اچھا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے تاکہ آپ ان سے اپنی ضرورت پوری کیجئے، اولادیں ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے ان سے حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اب جب نکاح کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 105 سال یا 115 سال آپ کی عمر ہو گئی، آپ کو کوئی اولاد نہیں، آپ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بار بار اور برسوں آپ یہ دعائیں کرتے رہے، آپ کی اتنی عمر ہونے کے بعد اللہ نے خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم، کہ آپ کو خوشخبری ہو بردبار اور اچھے لڑکے کا۔ آپ نیک اور صالح مانگ رہے ہیں، لیکن نیک اور صالح ہونا الگ بات ہے، فرمانبردار ہونا، بردبار ہونا، باتوں کو ماننا یہ الگ کوالٹی ہے، اس لیے ہم آپ کو بردبار بچہ عطا کرتے ہیں۔ پھر آپ کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی بڑھاپے میں، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی منتوں کے بعد، اتنی مرادوں کے بعد، لیکن ساتھ میں بچے کے ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی آیا۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ انہیں لے جا کر وادی غیر ذی زرع مکہ المکرمہ کعبہ کے پاس آپ ان کو چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری کا انتظام کیا، اپنے کھانے کا تھوڑا سا توشے کا انتظام کیا، مشکیزے میں پانی لیا، اپنی بیوی اپنے بیٹے کو بیٹھایا اپنی سواری پہ اور لے کر چل دیے، اور اس وادی غیر ذی زرع جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ جو کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، بڑے بڑے جانور اور شیر جو ہے اور بڑے بڑے انسانوں کو چیرنے اور پھاڑنے والے جانور موجود ہیں۔ ایسے وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا اور گود میں بچہ حوالے کیا، مشکیزے کا پانی دیا اور پھر کھانے کا توشہ دیا۔ ذرا تصور میں جا کر سوچنا کیا وقت ہوگا، کیا لمحے ہوں گے، کیا گھڑی ہوگی کہ ایک باپ بڑھاپے میں ارمانوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد، آرزوؤں کے بعد، خواہشوں کے بعد فریاد کرنے سے اللہ نے بردبار، اللہ نے نیک بچے کی خوشخبری بھی دے دی۔ ایسا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے بچہ بدماش نکلے گا، چلو دل کو تسلی ہو جائے، چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا وبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بچہ ہے، فرمانبردار بچہ ہے، اطاعت شیار بچہ ہے، لیکن ایسے بچے کو جنگل میں چھوڑ دو، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم چھوڑ دیتے ہیں، آنے لگتے ہیں، حضرت ہاجرہ دامن پیچھے سے پکڑ دیتی ہے اور کہتی ابراہیم مجھے یہاں چھوڑ کر، اس جنگل و بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کوئی آئے گا، کوئی جانور اچک لے گا، لے لے گا، ہم لوگوں کو چیر پھاڑ دے گا۔ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے، آگے بڑھنے لگتے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا کیا میرے رب کا یہ حکم ہے؟ آپ یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس جنگل میں، اس وادی میں، اس بیابان میں
ایک عورت اپنے معصوم بچے کے لیے ہوئی اور وہ یہ کہہ رہی ہے جب میرے رب کا حکم ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، جو رب تیری حفاظت آگ میں کیا ہے وہ رب میرے جنگل میں حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر آتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل مل کر کرتے ہیں۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کعبہ بن گیا تو پھر اللہ سے دعائیں کی۔ جب انوکھا گھر بنایا تو اللہ سے انوکھا چیز مانگا، کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کہ اے رب اب میری ذریت میں ایسے بندے کو محفوظ فرما دے، ایسے نبی کو بھیج دے جو اس پاکیزہ گھر کی عزت و احترام کرے اور ساتھ ہی ساتھ تیرے قرآن کی تلاوت کرے، تیرے ذکر کرے۔ جب گھر بن گیا دعا سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ وَأَذِّن، اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے، آپ اعلان کیجئے لوگ حج میں آئیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے رب یہ تو جنگل ہے، یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی بسنے والا انسان نہیں ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، میری آواز کہاں تک جائے گی، میری آواز کا تو کوئی اثر ہی نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیرے اعلان کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اللہ نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تو اعلان کر دے، لوگ جوق در جوق یہاں آئیں گے اس کو احترام کے لیے، یہاں کی طواف کے لیے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر چاہت و بے چینی و بے قراری ہر ایک مومن کے اندر ہوگا۔ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آپ اعلان کیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا جتنی روحیں قیامت تک کے پیدا ہونے والی ہے سب کو اللہ نے اس آواز کو سنایا اور لوگوں نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا۔ جس کی لبیک اس نے کہا اسی کو اللہ اس دربار کی حاضری نصیب کرتا ہے اور وہ جاتا ہے۔ تو وادی غیر ذی زرع کے زمانے میں، جنگل کے زمانے میں، پیابا کے زمانے میں بنا اور پھر اس کے اندر اللہ نے یہ عظمت و احترام کہ اس مہینے کی جب جو بن گیا اور اعلان ہو گیا تو پھر اللہ نے اس حج کے لیے ذوالحجہ کے مہینے، ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے اس مہینے کو کہ حج والا مہینہ، اس مہینے کو حج والا مہینہ بنا دیا اور کتنا عظمت بنا دیا کہ اس مہینے اور اس کی راتیں اور اس کے دن اور اس کی گھڑیوں کی قسمیں میرا رب کھا رہا ہے۔ کسی مہینے کا قسم نہیں کھایا، کسی دن کا قسم نہیں کھایا۔ دو چیزیں، یا تو شہر بلد یعنی مکہ المکرمہ کا قسم کھایا لا اقسم بهذا البلد، یا پھر قسم اگر کھایا دنوں کا تو عشر ذوالحجہ کا اور فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے شفع کی یعنی نبی ذوالحجہ کی، قسم ہے 10 ذوالحجہ کی یعنی ان راتوں کی قسمیں کھایا۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی شہنشاہ کون مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے اس عشر ذوالحجہ کی قسم اٹھایا ہے، اس لیے یہ تمام مہینوں میں اور تمام دنوں میں افضل ہے۔ یہاں تک کہ سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ، آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں سے بھی افضل دن اور افضل راتیں لیلۃ القدر کو چھوڑ کر افضل راتیں اور افضل دن وہ عشر ذوالحجہ کا ہے۔ فرمایا عشر ذوالحجہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے قسم کھایا ہے فجر کی یعنی چاند کے نکلنے کی بات کے جو صبح سویرا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر پورے عشر ذوالحجہ کا اس کی راتوں کی قسم کھائی۔ اس لیے ایک موقع پہ پیارے آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک روزہ رکھتا ہے تو اس کو ہر دن کا روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب بھی ہے، اور اگر ان کی کوئی راتوں میں اٹھ کر وہ عبادت کرتا ہے تو اسے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اس دن صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگاتا ہے، یعنی پیارے آقا نے امت کو ابھارا کہ ذرا سوچو یہ کتنی عظمت والی رات ہے کہ میرا رب قسم کھا رہا ہے، میرا رب اس عظمت کے دن کا قسم کھا رہا ہے، اس عظمت کی راتوں کا قسم کھا رہا ہے۔
جب قسمیں اٹھا رہا ہے وہ رب جس نے راتوں کو بنایا ہے، وہ رب جس نے دنوں کو بنایا ہے، تو پھر یہ کتنا باعظمت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو وہ مہینہ ہے، یہ تو وہ راتیں ہیں، یہ تو وہ دن ہے جس دن ایک آدمی، ایک انسان سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے دربار میں جا کر دنیا کو خیر بات کہہ دیتا ہے، زندگی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں کفن لپیٹ کر خوش ہوتا ہے اور یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ تمام لوگوں پہ جو ابھی کفن نہ پہنے ہوں، یعنی جو حج کے لیے نہ آئے ہوں، ان کے لیے وہ پوتر ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ پاک و صاف ہوتا ہے، اپنے کپڑے اتار کر اور اپنے آپ کو کفن میں لپیٹ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اور جس راتوں میں اور جس وقت میں اللہ رب العزت بخشش کا عام اعلان فرماتے ہیں، عام اعلان ہوتا ہے، سب کی معافی ہوتی ہے، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ دیکھو وہاں حاجی جا کر یہ آواز لگاتے ہیں لبیک لبیک کا، تم اپنے یہاں رہتے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تم اس کی آواز لگاؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ونبی ذوالحجہ سے یوم تشریق جو پڑھی جائے گی وہ تو پڑھی جائے گی، وہ تو نماز کے بعد، لیکن بعض مورخین نے، بعض سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ چاند کے دیکھنے کے بعد سے تم قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تمہارا ذکر یہی ہو، تم کہیں بیٹھے ہوئے ہو، کہیں کام کر رہے ہو، کہیں کوئی اور مشغلہ میں ہو، لیکن تمہارا زبان اس کے مشابہت ہو، جو وہاں حاضر ہو گیا وہ تو یہ کہا لبیک، لیکن تم دور ہو تو یہ کہو اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو قدرت والا ہے، اے اللہ تو طاقت والا ہے، اس طریقے سے تو نے اس کو بلایا ہے، ہم کو بھی بلا سکتا، اس لیے تو اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اور کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ذکر جاری رکھو تاکہ تمہاری مشابہت بھی ان حاجیوں سے، ان عاشقوں سے، ان دیوانوں سے ہو جائے جو اللہ کے دربار میں اور اللہ کے دیار میں جا کر یہ آواز لگا رہے ہیں، ایسے ہی تم لگاؤ۔ یہ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے ہر ایک عمل اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، بلکہ فرمایا ان کی راتوں کا قیام اتنا محبوب ہے کہ فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے قیام کرنا، ان راتوں کو تہجد پڑھنا اور اہتمام کرنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جہاد سے افضل؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ راتیں وہ مبارک راتیں ہیں جس کی قسمیں میرے رب نے اٹھایا ہے، جس کی قسمیں میرے رب نے کھایا ہے، اس لیے یہ بعظمت ہے کہ رب قسم کھا رہا ہے، اس لیے یہ رات بعظمت ہے، رب قسم کھا رہا ہے۔ اچھا کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے؟ اگر غور کرو تو پتہ یہ چلتا میرا رب ہر کچھ دن کے بعد ہمیں پاک صاف کرنا ہے۔ رمضان کے 2 مہینے ہو گئے، اچھا 2 مہینے میں تو گندے ہو گئے، تمہارا دل میلے ہو گئے ہیں، تمہارے اوپر گناہوں کے بوجھ ہو گئے ہیں اور تمہاری موت کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب موت آ جائے گی۔ اس لیے میرے بندے ہم پھر تمہیں 10 راتیں دیتے رہیں تاکہ پھر تم پاک ہو جاؤ، پھر پاک ہو جاؤ۔ 2 مہینے میں تو گندے ہو گئے، آ جاؤ پھر معافی کر لو۔ اور الگ الگ قسم کھا رہا ہے، دن کا الگ، رات کا الگ، والفجر ولیال عشر، دن کا قسم بھی کھا رہا، رات میں بھی قسم کھا رہا، تاکہ میرے بندے کسی ایک گھڑی کو خاص مت سمجھنا، دن میں بھی میرے ساتھ تعلق قائم رکھنا اور رات کو بھی کھڑے ہو کر مسلے پہ میرے سامنے آنسو بہانا، گرم گرم آنسو بہا کر میرے سامنے توبہ کرنا، معافی مانگنا، گریہ وزاری کرنا اور مجھ سے اپنی معافی کر کے دنیا کے اندر امن و امان کے فیصلے مانگنا۔ اس نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ، ایک چاند جب نظر آ جائے تو پھر اپنے ناخن کو مت کاٹو، اپنے بال کو مت کاٹو، ان حاجیوں سے مشابہت اختیار کر لو جو وہاں جا کر اپنے میک اپ کو چھوڑ دیے ہیں۔ اسی طریقے سے تم بھی اپنے ناخن بڑھ رہے ہیں 10 دن میں بڑھنے دو، بال بکھر رہے ہیں بکھرنے دو، تمہارے موچ بڑھ رہے ہیں بڑھنے دو، اس سے پہلے کاٹ لو، لیکن چاند نظر آتی رک جاؤ کہ نہیں اب تو ہم بھی عاشق بنیں گے، ہم بھی عاشقوں والی زندگی گزاریں گے۔ کوئی وہاں جا کر تڑپ رہا ہے، ہم یہاں بھی لکھیں گے، میرا بلکنا اور تڑپنا اللہ کو پسند آ جائے گا۔ وہ تو پاس ہو کر بلک رہا ہے، ہم دور رہ کر تڑپیں گے تاکہ میرے رب کو ترس آ جائے۔ اس لیے اپنے ناخن بال کو چھوڑ دو۔ اور اگر پھر تم نے یہ کیا نبی ذوالحجہ، آپ کے ذہن میں آئے گا 8 ذوالحجہ تک امام صاحب نے بتایا، نبی ذوالحجہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کی گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ جو گناہوں کے کفارہ، کسی بھی عمل پہ گناہوں کا کفارہ جو بتایا جاتا ہے وہ چھوٹے موٹے گناہ،
جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سے ہو جاتا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ گناہ ہے حقیقت میں، اس کو اللہ ان کے بدلے میں معاف کر دیا کرتا ہے کہ تم نے عرفہ کا روزہ رکھ لیا، اور عرفہ کا دن تو وہ دن ہے اس سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی نے کہا عمر اگر ہمیں وہ دن نصیب ہوتا تو ہم جو ہے اس دن خوشیاں مناتے۔ فرمایا کون سا دن؟ کہا وہ دن جس دن اللہ نے یہ اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، کہ اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کامل ہو گیا۔ اگر ہمیں یہ آیت مل جاتی تو ہم تو اس دن خوشی مناتے۔ حضرت عمر نے کہا پاگل، اس سے زیادہ خوشی تو ہم مناتے، تو کیا مناتا؟ عرفہ کا دن ہم سارے جمع ہو جاتے ہیں میدان میں، اور میرا رب اس دن یہ اعلان کرتا ہے جو آیا ہے اس کی بھی بخشش، اور جس کے لیے مانگ لیا اس کی بھی بخشش۔ کہ اس دن شیطان اپنے اوپر بالو اور مٹی اور جو ہے کیچڑوں کو ڈالتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہتا ہے ہائے آج تو امت مسلمہ کی تمام کی مغفرت ہو گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ وہ تو یہ اعلان کرتا اور چیختا ہے اور اپنے اوپر کیچڑوں کو ڈالتا ہے۔ تو ایسی عظمت والے دن اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کیا، عرفہ کا دن جو میدان میں لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کی بھی بخشش، اور جو اس دن کا قدر کر لے، روزے کا اہتمام کر لے، اس کی بھی بخشش کا ذریعہ۔ اس لیے یہ 10 راتیں، یہ 10 دن جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، راتوں کو کم سے کم جاگ کر عبادتیں کرنے کی کوشش کرو تاکہ میرا روٹھا ہوا رب مان جائے۔ میرے بھائی، چونکہ دنیا کے اندر جو حالات ہیں، جن حالاتوں کا ہم رو رہے ہیں، جن پریشانیوں کا ہم سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان سب کا وجوہات ہمارے اعمال ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال کو بگاڑا جس کے بنا پہ یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ حالات اس لیے آئے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ہم نے اپنے رب روٹے ہوئے رب کو منانے کے لیے اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ عشرہ ذوالحجہ کی قدر کریں، راتوں کو روئیں، اہتمام روزے کا ہو سکتا ہو تو روزے کا اہتمام کریں، اپنی عورتوں کو بھی بتائیں کیونکہ عورتیں ان نیکیوں میں زیادہ پہل کرتی ہیں، خاص طور پہ روزے کے معاملات میں مردوں سے زیادہ پہل قدمی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی اس عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت، اس کے روزے کی عظمت اپنے گھر کی مستورات کو بھی بتائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔